آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو. اگر پارلیمنٹ، آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی. اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا. جناب اسپیکر، چند روز قبل اس پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر، اس کے حدود میں جو معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن یہاں جو ہم تقریریں کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے. ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے، اور جب اس کی عزت کو بریچ کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے. اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں. جناب والا، فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں ہم ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے. میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی. شاید جناب اسپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک. جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے. یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے. جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا 1 ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے. پہلے تو یہ مسئلہ تھا
کہ پولیس کے بارے میں نے کہا انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے. ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے. سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں, دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں, دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں, لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں. اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کے رٹ کہاں ہے, فوج کہاں ہے, ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں, لکی شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے, صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے, باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے, بنو میں بھی چلا گیا ہے, اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا, بائیکاٹ کر دیا, اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے, کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور جب تو یہ ساری صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں, چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو. اگر پارلیمنٹ, آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی, اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا. حکومت کو خاص طور پر اور ٹریجری بیڈروم پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کروں گا کہ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے. اپوزیشن کو اعتماد ملے, ہمیں اعتماد ملے, ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشوروں کے ساتھ پیش کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا